السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ عزیز سامعات، آج میری تقریر کا عنوان ہے المسئولیت، یعنی ذمہ داری۔ ہر امانت ایک ذمہ داری ہے، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، اسے ٹھیک ادا سے ادا کرنا چاہیے۔ چاہے وہ انسان کی اپنی ذات کے متعلق ذمہ داری ہو، اس کے خاندان، اس کے معاشرہ اور اس کے ملک و ملت یا دین کی ذمہ داری ہو، ہر انسان کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داری ٹھیک طریقے سے ادا کرے۔ اسلام میں ہر شخص ذمہ دار ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک رائن ہے، اور اس کے جو اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے، اس سے پوچھا جائے گا۔ راعی کہتے ہیں چرواہے کو۔ جس طرح چرواہا اپنی بھیڑوں کے بارے میں ذمہ دار ہوتا ہے، ان کے کھانے پینے کی، ان کی ضروریات کی، ان کی حفاظت کا وہ ذمہ دار ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو کچھ امانت سپرد کی ہے۔ اس کا اپنا جسم، اس کو جو ہنر، اس کو صلاحیتیں ملی ہے، اس کو وقت ملا ہے، اس کے بچے، اس کے جو دین کے متعلق جو ذمہ داری ہے وہ اسے ٹھیک طریقے سے ادا کرنا چاہیے، اس کے حقوق ادا کرنا چاہیے، اور یہ چیزیں ہمارے دین کا حصہ ہے۔ احساس ذمہ داری انسان کے اپنے اندر سے اٹھتی ہے، کوئی دوسرا باہر سے آپ کو محسوس نہیں کروا سکتا۔ مومن ہر آن اپنے دل کا نگران ہے، اپنی سوچوں کا، اپنے ذہن میں آنے والے خیالات کا، اپنے خواہشات کا، اپنی ضمیر سے اٹھنے والی آواز کا نگران ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہے وہ ہمارے اندر سے اٹھتی ہے۔ اگر ہم خود اپنے ساتھ سچے نہیں ہیں، امانت دار نہیں ہیں، تو کوئی دوسرا ہم کو اس سے نہیں کروا سکتا، کوئی دوسرا ہم سے باہر سے ہم کو احساس نہیں کروا سکتا۔ اسی طرح ہم نے سب سے پہلے اپنے آپ کی ذمہ داری ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ گویا اپنے جسم کو آگ سے بچانا ہماری اپنی ذمہ داری ہے، اور صرف اپنی ہی نہیں، اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچانا ہے۔ اس کے بعد ہمارے اپنی ذات کے فوراً بعد ہمارے گھر والے، ہمارے بچے آ جاتے ہیں۔ تو ہمارے بچوں کی ضرورت صرف یہ نہیں ہے کہ ان کے کھانے پینے کی ضرورت کا خیال رکھا جائے، ان کی تربیت میں صرف یہ نہیں آ جاتا کہ ہم نے ان کو اچھے کپڑے پہنا دیے، ان کو اچھا کھانا کھلا دیا تو مطلب ہم نے ان کا حق ادا کر دیا۔ ان کی ایمانی حالت کیا ہے، ان کی روحانی حالت کیا ہے، اس سے سب چیز، ان کی اخلاقی حالت کیا ہے، ان سب چیز، ان کی آخرت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ اسلام میں ذمہ داری کا کانسیپٹ کیا ہے؟ اسلام کہتا ہے کلکم راع وکلکم مسئول، ہر ایک ذمہ دار ہے۔ اسلام جو ہے وہ انسان کے اندر، ہر ایک کے اندر احساس ذمہ داری پیدا کرتا ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی اپنے کام کے متعلق، اپنے گھر کے متعلق، اپنے جو ہے اہل و عیال کے متعلق ذمہ دار ہے۔ اور یہ ذمہ داری ایسی نہیں کہ کوئی یہ کام ہم کب کریں گے، ایسا نہیں کہ کوئی آپ کے سر پہ کھڑا ہو، کوئی آپ کو نگرانی کر رہا ہے تو آپ اس وقت وہ کام کریں، ورنہ کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو سب کام چھوڑ کے بیٹھ جائے، ایسا نہیں ہے۔ اس انسان کو ہے جو ہے وہ اپنے آپ پر خود محاسب بننا ہے۔ کوئی چاہے ہمیں دیکھے یا نہ دیکھے، کوئی جزا و سزا دینے والا ہو یا نہ ہو، ہمیں اپنا کام کرنا ہے۔ ذمہ داری کو ٹھیک طریقے سے ادا نہ کرنا، کاموں میں دے ٹال مٹول کرنا، یہ ہماری ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ اور اس میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں آ جاتے ہیں۔ مثلاً طہارت کا اہتمام کرنا ہے، اپنے جسم کی صفائی کرنا ہے، وہ ذمہ داری ہمارے اپنے اوپر ہے۔ اسے کوئی دوسرا نہیں آپ کو بتا سکتا کہ آپ کو کب غسل کرنا ہے کب نہیں۔ اسی طرح نماز کی ادائیگی میں کہ وہ سنت کے مطابق ہماری ادا ہو رہی ہے یا نہیں، اس میں خشوع ہے یا نہیں، وہ بھی آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، باہر والا آپ کو چیک نہیں کر سکتا۔ اسی طرح روزے کی شرائط پوری ہو رہی ہے یا نہیں ہے، آپ زکوٰۃ صحیح سے کیلکولیٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، حج آپ کے اوپر فرض ہے یا نہیں ہے، یہ سب چیزیں آپ کو اپنی پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہم اللہ کے سامنے اپنے اعمال کے بارے میں جواب دہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں باز پرس کرے گا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے صحابہ کرام جو تھے، اس کی مثالیں ہمیں اپنے سلف صالحین سے ملتی ہے۔ حضرت عمر کے بارے میں اس کی مثال دی، حضرت عمر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک عراقی وقت آپ کے ساتھ، حضرت احنف بن قیس وہ بتاتے ہیں کہ ایک عراقی وقت آپ کے پاس آیا، اور جب وہ ان کے پاس پہنچے تو حضرت عمر کو دیکھا کہ وہ ایک اونٹ کی اپنے ہاتھوں سے مالش کر رہے تھے۔ غالباً جو تھا اس اونٹ کو شاید کوئی بیماری تھی، خارش وغیرہ کی، تو وہ اونٹ کو اپنے ہاتھوں سے مالش کر رہے تھے۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ کیوں کر رہے ہو، آپ تو کسی غلام سے بھی کروا سکتے ہو یہ کام۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا ایو عبد عابد منی، یعنی کون سا غلام جو ہے وہ مجھ سے بڑھ کر غلام ہو سکتا ہے، یعنی سب سے بڑا غلام تو میں خود ہوں، یعنی میں خود سب سے بڑا ذمہ دار ہوں۔ آپ دیکھیے حضرت عمر کا رتبہ، ان کا درجہ کیا تھا، وہ امیر المومنین تھے۔
اتنی بڑی اسلامی سلطنت کے امیر تھے، لیکن ان کی عاجزی دیکھیے کہ وہ ہر کام کو چھوٹا ہو یا بڑا اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے۔ اسی طرح خلفائے راشدین کے بارے میں آتا ہے، حضرت ابو بکر کے بارے میں آتا ہے کہ خلیفہ ہونے کے باوجود وہ بکریوں کا دودھ دھوتے اور لوگوں کی خدمت کیا کرتے ہیں۔ جب تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی جس کو عہدہ ملا یا جو کوئی بڑے رتبے پہ فائز ہوا، جس کو سلطنت ملی، وہ ہمیشہ وہ تکبر میں اور گھمنڈ میں مبتلا ہوا۔ لیکن صحابہ کرام، ان کی مثال جو ہے وہ تاریخ میں ہے، یا ایک واحد کیا کہیں گے ایکسیپشن ہے، استثناء ہے کہ انہوں نے کبھی اپنے عہدے کا تکبر نہیں کیا، بلکہ وہ اس کو احساس ہے، اس کو ذمہ داری سمجھتے تھے اور اس سے ڈرتے تھے کہ ہم سے جو ہے یہ سب جواب پوچھا جائے گا قیامت میں، جو ہم سے جو ہے اس کے بعد، اس لیے وہ اس چیزوں سے، گورنری سے یا عہدوں کے طلب کرنے سے ڈرتے تھے، گریز کرتے تھے۔ اور یہی وجہ تھی کیونکہ انہوں نے کبھی اس چیز کو جو اپنے لیے تکبر کا اپنی شان نہیں سمجھی۔ انہوں نے چاہے چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو، اس کو جو ہے ہر کام کو کرنا اپنی ذمہ داری سمجھا۔ انہوں نے اس چیز کو اپنے عیب نہیں سمجھا کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں ہمارے یہ عیب ہو جائیں گے، ہماری شخصیت کے خلاف ہماری شان گھٹ جائے گی، کیونکہ ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا، اور مومن کی زندگی کا ہر کام چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ اللہ کی عبادت ہے۔ اسی لیے جو یہ خلفاء ہے، ان کی مثالیں آج غیر مسلم لیڈرز بھی دیتے ہیں۔ گاندھی جی کے بارے میں آتا ہے کہ 1937 میں جب کانگریس کو وزارت ملی تو مہاتما گاندھی نے اس وقت کہا کہ میں کرشن اور رام چندر کی تمہیں مثالیں نہیں دے سکتا کیونکہ یہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں، ہاں تمہیں عمر اور ابو بکر کا حوالہ دیتا ہوں کہ ان کے طریقے کو، زندگی کو اپناؤ، کیونکہ انہیں اتنی بڑی سلطنت کا پر حکومت کرنے کا انہیں موقع ملا، اس کے باوجود وہ مفلس زندگی بسر کرتے تھے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک غیر مسلم عام کی گواہی دے رہا ہے کہ انہوں نے کبھی اس تکبر، عہدے کو اور رتبے کو انہوں نے اپنے جو ہے وہ تکبر کا ذریعہ نہیں بنایا، بلکہ اس عہدے کو یا رتبے کو ایک ذمہ داری سمجھا۔ اسی طرح ہم میں سے ہر ایک پر کوئی نہ کوئی اس حساب سے ہم ذمہ دار ہیں۔ اگر آپ طالب علم ہیں تو علم کو صحیح حاصل کرنا، اس کو اخذ کرنا، وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ معلم ہیں تو اس علم کو صحیح طور پر پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح گھر میں ایک ماں ہے تو بچوں کی تربیت صحیح طور پہ کرنا وہ ماں کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اسی حدیث میں آگے آتا ہے کہ جو شخص ہے وہ اپنے گھر والوں کے بارے میں ذمہ دار ہے اور عورت اپنے بچوں کے بارے میں ذمہ دار ہے، اور ان تمام چیزوں کے بارے میں اسے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ یہ اسلام کا کانسیپٹ ہے کہ انسان کے اندر وہ احساس ذمہ داری پیدا کرتا ہے اور اس کو جواب دینے، اس کے اندر یہ احساس کراتا ہے کہ اس کو آخرت میں اس سے جواب طلب کیا جائے گا، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ دنیا میں تو انسان بچ سکتا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ سکتا ہے، بے حس بن کے زندگی گزار سکتا ہے، لیکن آخرت میں ہم لوگوں کو، دنیا میں دو لوگوں کو دھوکہ بھی دے سکتے ہیں لوگ، جو لوگ اپنی ذمہ داریاں چھوڑ دیتے ہیں، لیکن آخرت میں ہم جو ہے وہ اللہ سے نہیں بچ سکتے، کیونکہ اللہ کے ہاں ایک ایک اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ آخر میں اپنی تقریر کا خلاصہ کرتے ہوئے یہی کہوں گی کہ ہمیں جو جسم ملا ہے، ہمیں جو بھی نعمت اللہ کی طرف سے ملی ہے، چاہے ہمارا اپنا جسم ہے، ہمارے بچے ہیں، ہماری صلاحیتیں ہیں، وہ سب اللہ کی طرف سے ہمارے پاس امانت ہے۔ ہم اس پر اللہ کی مرضی، اس پر ہم اپنی مرضی نہیں بلکہ اللہ کی مرضی کے مطابق عمل کرنا چاہیے، اس پر اللہ کی مرضی چلنا چاہیے، اور ذمہ داری کو جو ہے وہ کسی بیرونی دباؤ سے نہیں بلکہ اندرونی احساس کے تحت ادا کرنا ہے۔ جو بھی وقت، علم، صلاحیت ہمیں ملی ہے اس کا صحیح طور پہ استعمال کرنا چاہیے، انہیں ضائع نہیں کرنا چاہیے، اپنے علم کو، اپنے وقت کو جو ہے وہ صحیح استعمال کرنا چاہیے، اور ذمہ داری کی ادائیگی کرنے میں کسی پر احسان نہیں ہے۔ اگر آپ ذمہ داری ادا کر رہے ہیں تو آپ کسی پر احسان نہیں کریں، آپ اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، تو اس کو ہمیں صحیح طریقے سے، اپنے وقت کو، اپنے صلاحیت کو صحیح طریقے سے ادا کرنا ہی ذمہ داری کی ادائیگی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سب کو اپنی ذمہ داری صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔